السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اس سیریز میں یہ سیریز جو ہے یہ دنیا جہان کی جو پوسٹ کلونیل یعنی جب استعماری قوتیں یہاں سے نکلیں عرب ممالک سے، ایشیا سے ان جنرل اور افریقہ سے، تو جو مختلف سیاسی، مذمتی، کبھی کبھی ملٹری، عسکری تحریکیں چلیں مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں، اس پورے ایریا میں ایشیا اور افریقہ کی، جو استعماری قوتوں کی جو لیفٹ اوور پالیسیز تھیں اور ان کی لیفٹ اوور گورنمنٹ سٹرکچرز تھے، ان کے خلاف تحریکیں چلیں انقلابی قسم کی، ان کو کور کرنے کی یہ سیریز ہے۔ اس میں القاعدہ، طالبان، بوکو حرام، ایون آئیسس اور مختلف، جس طرح مثال طور پر ویٹنام میں ویٹ کانگ تھے جو کمیونسٹ فورسز تھیں، ہم ان مختلف فورسز کو اور موومنٹس کو کور کریں گے اس سیریز کے اندر۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ سیریز کے پہلے پارٹ میں ہم ڈی مانیٹائز ہو گئے۔ جو سیریز کی پہلی ایپیسوڈ تھی طالبان کی انٹروڈکشن، وہ ڈی مانیٹائز تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے چینل میں کافی نقصان بھی ہوا، ظاہری بات ہے اسٹرائکس وغیرہ بھی آتی ہیں۔ تو اس کے اندر ہماری آپ سے بھرپور ریکویسٹ ہے کہ ہماری ممبرشپ ضرور پرچیز کریں، کیونکہ جو تفصیل ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کی، اکثر چیزیں اس کے اندر پبلک میں ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی ہم نے ایک بہت سیف ورژن بنایا ہے اپنی ریسرچ کا جو ہم پبلکلی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کا جو میٹ ہے، اس کا مواد ہے مین جو اس کا، وہ ہماری ممبرشپ کے پے وال کے پیچھے ہی ہوگا۔ اور یہ ہماری مجبوری ہے، نہ صرف کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو فائنینشلی وائبل بنانا ہے، اپنے پلیٹ فارم کو اسٹیبل کرنا ہے، بٹ بیکاز ہم بین ہو جائیں گے۔ تو لائک گائز پلیز بین مت ہونے دینا ہمیں۔ تو پارٹ 2 پہ آتے ہیں۔ ہم طالبان کی ایک ہسٹوریکل اس میں سے جا رہے تھے، کوئک ایک اسکیم تھرو کر رہے تھے طالبان کی فارمیشن۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ نے مس کیا۔ تو طالبان کی جو فارمیشن ہے اس کے بعد ہم آ چکے ہوئے تھے اپ انٹل طالبان کی جو 2001 کی فال تھی، یعنی جب افغانستان میں امریکہ فل فورس کے ساتھ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے انہوں نے انویژن کی تھی اور ایک کولیشن آف دا ولنگ بنائی تھی انہوں نے، جس میں ان کے ہمراہ وہ ممالک تھے جو ان کے سپورٹرز تھے، اور انہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان کو تختہ مشق بنا لیا اسامہ بن لادن کا بہانہ کر کے۔ جب وہ 2001 میں داخل ہوئے تو اس طرح سے طالبان نے رسپونڈ نہیں کیا۔ طالبان کی اسٹریٹجی تھی ریٹریٹ کرنے کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک کنونشنل فل پچڈ وار کے اندر تو طالبان کے پاس نہ وہ اکوپمنٹ ہے، نہ ایریل سپورٹ تھی، نہ لینڈ ٹو ایئر ڈیفنس یا میسل سسٹمز تھے۔ وہ بنیادی طور پہ گوریلا فورس تھے اور ان کی وارفیئر ٹیکٹکس جو تھیں وہ گوریلا، آپ کے لیے لو انٹینسٹی وارفیئر، ہٹ اینڈ رن، ایٹریشن کی ٹیکٹکس تھیں۔ ظاہر بات ہے جب ایک فورس مٹیریل کنڈیشنز کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے باقی فورسز کے نسبت، تو وہ اپنی ٹیکٹکس کو چینج کرتی ہے، جنگ کے میدان کو تبدیل کر دیتی ہے، گیم کے پورے کیلکولس کو چینج کر دیتی ہے، ورنہ وہ جیت نہیں سکتی۔ تو طالبان نے ریٹریٹ کر لیا نارتھ افغانستان کے اندر اور ساؤتھ کے اندر پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر۔ اب ٹرائبل ایریاز کے اندر جو ہے ان کی ایک کولیشن بننا شروع ہوئی تھی وہاں کے لوکل اسمگلرز، گینگسٹرز اور قسم کے رنگ برنگے لوگوں کے ساتھ، اور پلس جو وہاں کے لوکل ٹرائبل لیڈرز بھی تھے جو کہ سمپیتھیٹک تھے افغانستان کے کاز کے لیے اور ملٹری ایکشن کرنا چاہتے تھے امریکنز کے خلاف۔ پاکستان کے ساتھ بھی خاصی ایک ناراضگی کا موقع تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ نے اس وقت جو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل مشرف صاحب کی، انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کے فل سپورٹرز اور الائز بنیں گے، اور نہ صرف وہ ان کو سفارتی ہیلپ پرووائڈ کریں گے بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ، زمینی آپریشنز کے اعتبار سے، آسمانی آپریشنز کے اعتبار سے، اور ایون لینڈ اور سی راؤٹس پرووائڈ کیے گئے تھے امریکہ کو، نیٹو فورسز کو اپنا مال پہنچانے کے لیے افغانستان میں بذریعہ کراچی، بذریعہ پاکستان کے ہائی وے راؤٹس۔ تو اس زمانے میں ہمارے کچھ بہت لاجسٹکس کی اور ٹرکنگ کی کمپنیز بہت امیر ہوئیں اور بڑے لوگ بلینئرز بنے اوور نائٹ، اور بڑے لوگ بلینئرز بنے پراپرٹی کے کام میں۔ اس زمانے میں ہی آپ کے اسلام آباد کے ایف جو ہیں F1 through to 100، F1، F2، F3، F6، ان ایریاز میں پراپرٹی کے ریٹ آج تک وہ ایسے برقرار ہے کہ جیسے کہ اگر آپ زمین پھوڑیں گے تو نیچے سے تیل یا تانبے یا چاندی کے وہ نکل آئیں گے ریزرو۔ تو آج تک جو اسلام آباد کی پراپرٹی مارکیٹس کی ویلیو ہے وہ اس جنگ کی بنیاد پہ بنے تھے، کیونکہ ہمارے جو بلیک منی اکانومی تھی ساری کی ساری وہ اس ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اندر شامل ہو گئی تھی کہ امریکن مال کو کیسے بلوچستان سے، سندھ سے خیبر تک پہنچایا جائے، افغانستان تک پہنچایا جائے، اور بلوچستان کے بارڈر کے ذریعے بھی جاتا تھا، چمن بارڈر کے ذریعے بھی۔ تو وہ اسمگلنگ کی آپ کی ایک پیک ہو چکی ہوئی تھی، لیگل آپ کی موومنٹ بھی آف اکوپمنٹ، اور اسمگلنگ کا زمانہ بھی بہت ٹائٹ تھا یہاں پہ۔ اس زمانے میں تحریک طالبان جو بڑی انفیمس ایک تحریک ہے جس کے لیے اس کو بڑے برے لفظ میں یاد کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس کو ایک ٹیررسٹ فورس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے بنسبت کے طالبان کے، جس کو اب مور اور لیس ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ مانا جاتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو تھی وہ ایک آف شوٹ موومنٹ تھی جہاں پہ لوکل جو ٹرائبل
فورسز تھیں جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں، ایکس جو فاٹا تھا ہمارا، وہاں کے لوگوں نے القاعدہ کی جو لیڈرشپ اور کیڈر تھی جو کہ ڈسپرس ہو چکی ہوئی تھی افغانستان سے، جو بکھر چکی ہوئی تھی جب سے اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمن الظواہری کو ہائیڈنگ میں جانا پڑا، تو ان فورسز کا جو گٹھ جوڑ ہوا تھا ان ٹرمز آف ٹیکٹکس، ان ٹرمز آف پلاننگ، تو وہ اس کو ہم تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، جو کہ ایک ہائیبرڈ قسم کی تحریک تھی جو طالبان سے اپنے نہ صرف پرنسپلز اور گولز میں تھوڑی ڈفرینٹ تھی بلکہ اپنے موڈس آپرینڈی میں بھی بہت ڈفرینٹ تھی. یعنی ان کا جو طریقہ واردات ہوتا تھا وہ بالکل سیم نہیں تھا ایز دا طالبان جو افغانستان کی تھی، تھوڑے ڈفرینٹ آپریشنز کرتے تھے. پاکستان اور افغانستان کے ایریا کے اندر 2001 سے 2006 تک تو ایک مور اور لیس ریلیٹیو امن تھا، حالانکہ اس کو امن کہہ نہیں سکتے کیونکہ تھرو آؤٹ ملٹری آپریشنز چل رہے تھے امریکہ اور پاکستان کی فوجوں کی طرف سے، تو لوگ تو زخمی اور شہید بھی ہو رہے تھے عام سویلین، لیکن طالبان کی طرف سے کوئی ملٹری ایکٹیویٹی آپ کو اتنی میجر نظر نہیں آ رہی تھی، مائنر اٹیکس ہوتے تھے. 2006 کے اندر یہ سلیم شہزاد صاحب بھی اپنی کتاب میں یہی فرماتے ہیں کہ 2006 کے اندر ان کے اٹیکس جو ہیں وہ ایک دم سے سین پہ ایرپٹ کر کے آئے. اور آپ کو میں 2 اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں کہ ایک جو سوئسائڈ اٹیکس تھے وہ کوئنٹپل کر گئے، یعنی 27 اٹیک ہوئے تھے 2005 کے اندر اور 139 اٹیکس ہوئے تھے 2006 کے اندر. یہ مینی ملٹیپل فولڈ اوور یہ آپ کے اٹیکس انکریز کر گئے تھے سوئسائڈ بامبنگ کے. اور جو ریموٹ ڈیٹونیشن کے تھے، یعنی دور سے بم لگا کے اس کو پھاڑ دینا ریموٹ سے، اس کے اٹیکس جو تھے وہ ڈبل کر گئے تھے، یعنی وہ 700-800 تھے اور پھر وہ 2006 کے اندر 1677 ہو گئے. اب اس سب سین کے اندر جو بش ایڈمنسٹریشن تھی، اب وہ ساتھ ساتھ 2 جنگیں لے کے چل رہی تھی، افغانستان کی بھی اور عراق کے اندر بھی. اور جو ریپبلکن پارٹی تھی، جس کی پارٹی کے آپ سمجھیں کہ 2 بڑی پارٹیاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امریکہ کے اندر، تو ریپبلکن پارٹی کے جو ریپرزینٹیو تھے بش صاحب، ان کی پاپولیرٹی اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی بہت گر رہی تھی، کیونکہ اب وہ زخمی جوان واپس آنا شروع ہو گئے تھے جو ڈسیبل ہو گئے ہیں فار لائف یا مینٹلی ریٹارڈ ہو گئے ہیں فار لائف، اور ان کو PTSD ہو گیا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جو امریکن فوجی تھے. پھر ان کے خاندان والے کمپلین کرتے تھے اور پروٹیسٹ مختلف ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف بھی، افغانستان کی جنگ کے خلاف بھی. تو پاپولیرٹی ریپبلکن پارٹی کی اور بش کی پرٹیکولرلی بہت گرنا شروع ہوگی. تو اسی وقت پہ 2007-8 کے الیکشن کے اندر اوباما، جو کہ ایک نیو فیس تھے امریکن پالیٹکس کے لیے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹ بھی تھے، وہ لبرل لیننگ بھی تھے، اور وہ ایک پہلے افریقن امریکن یعنی بلیک رنگت کے ایک پریزیڈنٹ تھے جو امریکہ نے الیکٹ کیا، تو وہ ایک نیو فیس لانا چاہ رہے تھے پالیٹکس کو. اور ان کا سلوگن بھی اسی طرح کا تھا کہ یس وی کین، یا مجھے وہ یاد بھی نہیں آ رہا ہو، کوئی بکواس سا سلوگن تھا، کوئی اسی طرح کا تھا کہ ہم 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے یا جو بھی. تو اوباما صاحب کا بھی تھا کہ ہم نئی قسم کی پالیٹکس کریں گے، ہم جنگوں کو روکیں گے، ہم گوانتانامو بے کو بند کریں گے، کیونکہ اب تک گوانتانامو بے جو کہ ایک بلیک سائٹ پریزن تھا گوانتانامو کے کوسٹ پہ، کیوبا کی سائٹ پہ جو امریکن جورسڈکشن سے باہر ہے، وہاں پہ وہ ٹارچر، ریپ، مختلف اللیگل اور وار کرائم ٹیکٹکس کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو اللیگلی انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا وداؤٹ ٹرائل، مسلمان قیدیوں کو عراق سے اور افغانستان سے اور ایون پاکستان سے. یہ ساری باتیں اب روشنی میں آ چکی ہوئی تھیں اور لوگوں کے سامنے نمایاں ہو چکی ہوئی تھیں. تو اب 3 ان کے مدعے تھے کہ میں عراق افغانستان کی جنگ، میں ہماری اکانومی کو ٹھیک کروں گا، اور میں یعنی اوباما صاحب جو ہیں، اور میں اس گوانتانامو بے میں جو ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں میں اس کو بند کروں گا. تینوں چیزوں میں اوباما صاحب بہت ناکام رہے، اور اکنامک کرائسس بھی آیا 2008 کا، اور عراق اور افغانستان کی جنگ کو مزید 10-12 سال لگے ختم ہونے میں. اور گوانتانامو بے آج تک جو ہے وہ کھلا ہے اور اس کے اندر 80 سے 90 لوگ قیدی ہیں. اگر آپ ہمارا اس کے بارے میں بھی انٹرویو دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے انگلش چینل کے اوپر، اور آئی تھنک مین پوڈ کاسٹ چینل کے اوپر بھی لگے گا. لائر ہیں جی کلائیو اسمتھ صاحب ہیں جو عافیہ صدیقی کے لائر ہیں، جو گوانتانامو بے کے اندر قیدی ہیں اور نیو یارک کے کچھ جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں، جو مسلمان قیدی وہاں ہولڈ ہوئے ہوئے اللیگلی، ان کے وہ ٹرائلز فار فری رن کرتے ہیں اور ان کو بازیاب کرواتے ہیں. اور ابھی تک وہ الحمدللہ 80 لوگوں کو بازیاب کروا چکے ہیں گوانتانامو بے سے، جو ہماری پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ خود بیچے تھے، کیونکہ گوانتانامو بے کے جو اکثر قیدی ہیں وہ پاکستانی ہی تھے، گوانتانامو کے اور بگرام ایئر بیس کے افغانستان میں. تو وہ ماشاءاللہ سے ہماری مشرف ایڈمنسٹریشن نے اور پھر ہماری جو سبسیکوینٹ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی ایڈمنسٹریشنز تھیں، وہ لوگ ہم نے خود بیچے ان لوگوں کو اور کبھی واپس ان کو ریکور نہ کر پائے. یہاں پہ اب 2008 کے اندر نئے عزم کے ساتھ جب اوباما صاحب آتے ہیں تو ان کا استقبال تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کی کوآپریشن کے ساتھ ایک سب سے بڑا، سب سے خوفناک، جس کو امریکن تاریخ میں سنگل موسٹ وائلنٹ اٹیک مانا جاتا ہے امریکن کسی بیس میں، امریکن کسی ملٹری ٹارگٹ کے خلاف پوری امریکہ کی ملٹری تاریخ میں عراق اور افغانستان کی، اس کا نام ہے کیمپ چیپمن اٹیکس.
کیمپ چیپمن اٹیکس کی تفسیر جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اس کے اندر ایک القاعدہ کے ڈاکٹر تھے جو جارڈینین ڈسینٹ کے تھے, یعنی جارڈن کے تھے, اور اس ڈاکٹر صاحب کا ڈبل ایجنٹ کا یا ٹرپل ایجنٹ کا رول تھا کہ وہ القاعدہ کے لیے CIA کے لیے القاعدہ کے اندر اسپائنگ کر رہے تھے. اب اس کا آپ اگر کچھ نکال سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کوئی PhD لیول پروفیسر ہی ہوں گے. تو وہ بہت بڑے ایک سپر اسپائی قسم کے آدمی تھے ڈاکٹر صاحب, جو ایکچولی القاعدہ کے لیے ہی کام کر رہے تھے اور امریکنز کے خلاف کام کر رہے تھے, لیکن امریکنز کا ٹرسٹ ون کر چکے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو TTP کی لاجسٹکس اور اکوپمنٹ کی پروویژن تھی اس ٹائم پہ حکیم اللہ مسعود کی قیادت کے انڈر, تو وہ بہت بڑا ایک اٹیک تھا جو اس نے امریکنوں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں. اس اٹیک کی تفاصیل جو ہیں وہ ہم آپ کو کیمرے کے اوپر نہیں بتا سکتے, یعنی کیمرے کے اوپر بتا سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کے اوپر نہیں بتا سکتے, یا جو مین اسٹریم پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر نہیں بتا سکتے. یقیناً جتنی ویسے میں نے باتیں کر لی ہیں, مجھے یہ شک ہے کہ ہم آلریڈی ڈی مونیٹائز ہو چکی ہوئی ہے ویڈیو, لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیمپ چیپمن اٹیکس کیسے ہوئے, اس میں کون کون انوالو تھا اور کتنے لوگ زخمی اور قتل ہوئے اس کے اندر, تو آپ کو ہماری یوٹیوب کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے پیڈ ممبرشپ پرچیز کرنی پڑے گی. 3,000 روپے کی ہے. اس کے اندر ایکسکلوسیو کانٹینٹ ملتا ہے, زوم کے لائیو سیشنز ملتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ, اور بہت زیادہ بیہائنڈ دا سینز جو میمز اور شغل میلہ لگتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ. تو آپ نے اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ کو اس پہ رابطہ کر لینا ہے. ونس یو ہیو پرچیز دا ممبرشپ, آپ پروف آف ممبرشپ شو کریں گے تو آپ ہمارے پرائیویٹ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے. تو وہاں پہ ہم تھوڑی ٹو ہاٹ فار TV جو ڈسکشن ہوتی ہے وہیں پہ کرتے ہیں. تو کیمپ چیپمن اٹیکس کے بارے میں انفارچونیٹلی آپ نئی مزید تفصیل نہیں جان پائیں گے. اب جب اسٹرگل 2006 میں پیک پہ آئی اور آپ سمجھیں کہ حملے جو ہیں وہ پیک پہ گئے, خاص طور پہ کیمپ چیپمن اٹیکس کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے اگر آپ ممبر نہیں ہیں, تو اب ایک صورتحال یہ بن رہی تھی کہ طالبان کو آہستہ آہستہ واپس جو جن ٹیریٹریز کے اندر, جن پنڈوں کے اندر ان کا کنٹرول تھا وہ بڑھتا گیا. اب طالبان کو ایک شیڈو گورنمنٹ فارم کرنی پڑی جس کا نام تھا کوئٹہ شورا. وہ کوئٹہ سے رن ہوتی تھی اور اس شورا کا مقصد تھا کہ وہ ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ رن کرتی تھی اور وہ کوریئر کے ذریعے یعنی فزیکل آدمیوں کے ذریعے پیغامات بھجوا کے ہر پنڈ میں ہر کمانڈر کو, ہر آپ کہہ لیں ٹروپ لیڈر کو اپنے انسٹرکشنز مل جاتے تھے کہ کیا حملے کرنے ہیں, کس طرح سے لوکل مینجمنٹ کرنی ہے. کیونکہ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ طالبان صرف ایک فائٹنگ فورس نہیں ہے, وہ ان پنڈوں کے, ان تحصیلوں کے اندر مینجمنٹ کے بھی انچارج تھے. تو ٹیکسیشن کے اعتبار سے, ایلوکیشن آف ٹیکسز اینڈ ریونیو, لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا کام کرنا ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہتے تھے. اور مین وائل امریکنز وقتاً فوقتاً افغان جو نیشنل فورسز تھیں, جو افغانستان کی گورنمنٹ حامد کارزائی کی انہوں نے فارم کی تھی, اور بعد میں اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی جس کی وہ سپورٹ کرتے تھے بلینز آف ڈالر سے, جو پرائمرلی لوگوں کی جیبوں میں گئے تھے بلینز آف ڈالرز, تو ان کے انفراسٹرکچر کے خلاف بھی وہ آپریشنز کرتے رہتے تھے. اس دوران اگر آپ ایک اب طالبان کی جب فتح ہوگی اور افغانستان ان کا بازیاب ہو گیا ہے, تو اس کے اندر ایک بیٹی ڈیم کو انٹرویو دیا تھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے, جو کہ ترجمان ہے ایک طالبان کے بہت بڑے. ابھی بھی وہ TV پہ, اب تو پہلی بار بلکہ وہ TV کے سامنے بھی آ گئے ہیں کہ ان کا چہرہ بھی نمایاں ہوگا کہ کون ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب. اکثر آپ نے ان کے انٹرویو بھی دیکھے ہوں گے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بیٹی ڈیم کو کہا تھا انٹرویو کے اندر کہ ہمیں اندازہ تھا کہ پاکستان کا ڈبل ایجنڈا کیا ہے, کہ مراد کہ وہ امریکن فارن پالیسی کو تو لے کے چلنا چاہتے تھے افغانستان کے خلاف, لیکن اندر ہی اندر پاکستان کی مینجمنٹ اور عام عوام کے اندر ظاہر بات ہے طالبان کے لیے بہت سافٹ کارنر تھا اور بہت زیادہ سینٹیمنٹس تھے جو سپورٹ کرتے تھے. تو ہم اس بات کو سمجھتے بوجھتے ہوئے اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے کوئٹہ شورا کو مینیج کرتے تھے. اب ملا عمر جو تھے وہ افغانستان سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے, کانٹری ٹو پاپولر اوپینین. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ افغانستان سے فرار ہو گئے تھے, ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے دوست بچپن کے اور ان کے پرانے ساتھی جنگ کے ملا عبد الغنی برادر کی زبانی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک عام موٹر سائیکل 125 کے اوپر بیٹھ کے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تھے اکیلے, کسی پروٹوکول کے بغیر, اور وہیں پہ وہ مقام پذیر رہے اپنی وفات تک 2013 کے اندر. بڑی عمر درازی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. وہ کوریئر کے ذریعے ہی پیغامات بھجواتے تھے کوئٹہ شورا کو, اور کوئٹہ شورا جو ہے پھر وہ اس کو مینیج کر کے پورے افغانستان کے اندر ان میسیج کو اسپریڈ کرتی تھی. 2013 کے اندر جب ملا عمر فوت ہو گئے اپنی عمر کی وجہ سے, تو طالبان کی مینجمنٹ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جماعت کی جو ایک منظم صورتحال ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے جب لیڈر جو ہے اس طرح کی گمبھیر صورتحال کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو 2015 تک پھر ایونچولی افغان فورسز جو نیشنل گورنمنٹ تھی ان کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے اس بات کو لیک کر دیا اور نیشنل پریس میں اور انٹرنیشنل پریس میں بتا دیا کہ ملا عمر جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. تو اس کو پھر طالبان نے تسلیم کیا اور وہ آلریڈی ملا اختر منصور کو اپوائنٹ کر چکے ہوئے تھے ایز دا نیو امیر. انفارچونیٹلی ملا اختر منصور بھی جو ہیں وہ ایک سال بعد ہی 2015 کے اندر ہی ایک ڈرون سٹرائک کے اندر, ایک ایریل بمبارڈمنٹ کے اندر شہید ہو گئے.
تو بلوچستان کوارٹر کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئٹہ سے مینیج کر رہے تھے، تو بلوچستان کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ان کی پناہ گاہیں تھیں، تو وہاں پہ ایک ڈرون سٹرائک کے اندر یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اب صورتحال ایک سٹیل میٹ کی کنڈیشن میں چلے گی، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکنز کے آپریشنز بھی تھم گئے اور طالبان کے آپریشنز بھی تھم گئے، وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے آپریشنز آپ کو القاعدہ کے نظر آتے تھے، TTP کے، لیکن افغان طالبان اور امریکن فورسز اور افغان نیشنل گورنمنٹ ایک 3 وے سٹیل میٹ کی سچویشن کے اندر تھے، اور 2020 تک یہی بات صورتحال چلتی رہی، کیونکہ ان کے پرائیویٹ میں نیگوسیشنز ہو رہے تھے قطر کی طرف سے، اور اس کا نام تھا دوحہ اکارڈز۔ وہ ایونچولی ان کی جو اکارڈز، جو ایک ان کی منصوبہ بندی ہوئی، جو ان کی صلح ہوئی اس بات پہ، ان کو دوحہ اکارڈز کہتے ہیں، لیکن بیک چینل ان کی نیگوسیشنز قطر کے اندر ہو رہی تھیں۔ جو بش کی ایڈمنسٹریشن، اوباما کی ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے بھی ٹرائی کیا تھا، وہ ایونچولی آپ کو ملتا ہے کہ وہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو وہ تاج ان کے سر پر ڈلا کہ وہ افغانستان کی جنگ بندی میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کی نیگوسیشنز اوباما کی گورنمنٹ کے دوران ہی اور بعد میں ٹرمپ کی گورنمنٹ کے اندر بہت سپیڈ پکڑ چکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھیں کہ گراؤنڈ ورک اوباما اور ٹرمپ نے لے ڈاؤن کر دیا تھا، پرائمرلی ٹرمپ نے لے ڈاؤن کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر تھے امریکہ کے، کہ نیگوسیشنز کسی طرف جائیں۔ آخرکار جو یہ اگریمنٹس ہیں، نیگوسیشنز ہیں، یہ ایک ٹیونگ پوائنٹ پہ آئیں، اور 2020 کے اندر 18 سال کی جنگ، بلینز نہیں بلکہ ٹریلینز آف ڈالر کے فائنینشیل نقصان کے بعد امریکن مینجمنٹ پوری طرح ناک تک آ چکی ہوئی تھی ان کی افغانستان کی محبت، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہاں سے انخلا کریں، اپنی فوجوں کا، اپنے اسلحہ کا، اور اپنے آپریٹرز کا، جو ان کے وہاں پہ سویلین ملٹری آپریٹرز موجود تھے افغانستان میں۔ ان نیگوسیشنز کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ طالبان انشور کرے گی کہ افغانستان جو ہے وہ ایک سیف ہیون نہ بنے اور انٹرنیشنل ٹیرر کے لیے، اور طالبان جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو افغانستان تک محدود رکھے، اور وہ اپنے ایک ٹرائی لیٹرل یا بائی لیٹرل کمیشن بنا کے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کولیشن گورنمنٹ بنا لے۔ حالانکہ جو مقبولیت تھی وہ طالبان کی تھی، 20 سال جو جنگ لڑی تھی وہ طالبان نے لڑی تھی، لیکن پھر بھی ایز آپ کہہ لیں لاسٹ ڈچ ایفرٹ امریکنز نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے تم حکومت بنا لینا۔ حالانکہ امریکنز کو بھی اندازہ تھا، طالبان کو بھی تھا، اور افغان گورنمنٹ رجیم کو بھی اندازہ تھا کہ یہ ایسے نہیں ہونے والا۔ اب اس پہ بہت بحث ہوتی ہے امریکن کامنٹیٹرز کی طرف سے کہ اگر ٹرمپ یا اوباما یا کوئی اور صدر ہوتا تو شاید وہ بہتر مینیج کرتا جو انخلا تھا امریکن فوجیوں کا اور فورسز کا افغانستان سے، لیکن بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں یا بائیڈن صاحب کی عمر کی یہ ایک تقاضا ہے، یا ان کی ولّہ ایڈمنسٹریشن ڈیسپریٹ بہت تھی افغانستان سے نکلنے کے لیے، انہوں نے بہت ایک بھونڈے طریقے سے افغانستان کو ایگزٹ کیا۔ اس کی ویژولز آپ سب نے دیکھے ہوں گے، جب جہازوں پہ لوگ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اللہ طول فائرنگ کر رہے تھے امریکن فوجی لوگوں کو اپنی ایئر اسٹرپ سے دور رکھنے کے لیے، اور کئی اسلحہ اور اکوپمنٹ ان کو واپس چھوڑنی پڑی۔ اس میں مختلف کنسپریسی تھیریز بھی ہیں کہ نہیں امریکنز یہ جان بوجھ کے اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس میں ڈیلز جو بنی تھی طالبان کے ساتھ وہ یہی بنی تھی کہ طالبان کو کچھ ایریل اور گراؤنڈ اکوپمنٹ اور اسلحہ اپنا اور مسائل ٹیکنالوجی تھوڑی بہت اپنی چھوڑ کے جائیں گے، ایز اے سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ ایک صلح کی ایک جو آپ کی اٹیمپٹ ہوتی ہے، ایز اے سارٹ آف اے پلی ڈیل کہ آپ یہ آ رہی ہماری اکوپمنٹ کچھ لے لیں ہمارے سے۔ اب اپریل 2021 کے اندر جب بائیڈن صاحب حکومت میں آ چکے ہوتے ہیں، 3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سارے فوجی، سارے آپریٹو، سویلین اور ملٹری، ہر قسم کی ڈپلومیٹک ایڈ کو ہم افغانستان سے نکالنے لگے ہیں، اور ہم افغانستان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے لگے ہیں۔ اور وہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ ود ان ویکس جو ہے وہ جو ایک رجیم تھی، جو ٹراپڈ اپ رجیم تھی، جو فورن ایڈ پہ چلنے والی رجیم تھی، جس طرح پاکستان کی رجیم ہے، وہ ود ان ویکس ایک منظم طالبان کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ انڈیا کی سپورٹ کے باوجود، پاکستان کی سپورٹ کے باوجود، امریکن ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود، جیسی وہ سپورٹ ہٹائی گئی تو وہ سارا جو ایک آپ کہہ لیں کاغذ کا محل تھا وہ ڈھیر ہو گیا۔ اسی کے سبب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو قوم اپنی پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اپنے سول لبرٹیز کے لیے، اپنی آزادیوں کے لیے، اپنی نیشنل باؤنڈریز کے لیے، اپنے بلیفس کے لیے لڑتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس طرح ویتنامیز لوگ کامیاب ہوئے، آج ویتنام ایک منظم بہترین ملک ہے، امریکہ ان کے ساتھ تجارتی تعلق بھی رکھتا ہے، وہاں امریکن فوجی ایز ٹورسٹ بھی جاتے ہیں کہ وہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یار ہم نے کتنا ظلم کیا تھا، اور وہ معافیاں بھی مانگتے ہیں لوگوں کے گاؤں گاؤں جا کے، یار آپ کے گاؤں میں نے قتل کیا تھا کسی عورت کو، آپ کے گاؤں میں نے ریپ کیا تھا کسی عورت کا، اور لوگ ان کو ویتنام کے معاف کر دیتے ہیں، ان کے بھی جگرے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جو قومیں اس طرح کی بیہودہ ظالمانہ قسم کی جنگ کے تھرو گزرتے ہیں، جس طرح افغانستان پچھلے 40 سے 45 سال میں جنگ کے تھرو گزرا ہے، بلکہ 50 سال میں جنگ کے تھرو گزرا ہے، ان کے دل بہت بڑے ہو جاتے ہیں،
اور خاص طور پہ جو افغان لوگ ہیں ان کے دل بہت بڑے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاف کرتے ہیں. اور یہ آپ جنرل معافی اگر دیکھیں, جو کولیبریٹرز تھے افغانی جنہوں نے سپورٹ کی امریکن رجیم کی, نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ حکومت کے اہلکاروں کو قتل کیا گیا, نہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو وار لارڈز تھے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں طالبان فائٹرز اور ان کے ساتھیوں کو, رشتہ داروں کو قتل کیا تھا, دردناک طریقے سے قتل کیا ہوا تھا. ماں سوائے میرا خیال ہے دوستم جو تھا, دوستم جو ایک ترکمانستان کا ایک وار لارڈ تھا, اس نے پناہ لے لی ہمارے خلیفۃ المسلمین اردوغان کے پاس ٹرکی کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی وار لارڈ کو بھاگنے کی گنجائش نہیں ملی, نہ ضرورت پڑی, اور انہوں نے ایک جنرل پلی کی اناؤنسمنٹ کر دی, جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا, جس کو کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, کہ بھائی ٹھیک ہے سچ بول دو, آپ مجرم تھے, آپ کا اب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اب آپ کسی پبلک عہدے میں نہیں بیٹھ سکتے, لیکن افغانستان میں رہنے کا آپ سب کو حق ہے. اور طالبان نے جنرل اناؤنسمنٹ کی اور بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی ڈائسپورا سے, یورپ اور امریکہ سے واپس بھی آئے افغانستان میں کہ اب اس ملک کو ہم نے بسانا ہے, ریسیٹل کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, نئی لائنز پہ نئی دور میں اس ملک کو لے کے جانا ہے. تو لوگ واپس بھی آئے اپنے ملک کے اندر, اور جو لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ رہ بھی گئے, اور اب وہ کچھ نہ کچھ بہتر حال میں اپنے پیر پہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ. تو پاکستان کو یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستانی قوم کو, جو ہم اردو بولتے ہیں, ہم سن رہے ہیں میری بات کو آپ لوگ, کہ ہم نے جو غداری کی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشرف کے دور میں, پھر سبسیکوئنٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور میں, اور آج تک کرے جا رہے ہیں. آج تک ہماری ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی جھڑپ افغانیوں کے ساتھ ہماری چھڑ جائے, جبکہ افغانستان بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ جھڑپ کرنے میں. اور آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ریجن کے اندر انڈیا, چائنا, ایران, افغانستان سب تجارت کے راستے کو دیکھ رہے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ وہ ریجنل بلاک بنائیں اور وہ دنیا میں عزت کے ساتھ اپنی کرنسی کو اٹھائیں, اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کریں, اور وہ ویسٹرن بلاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے مصنوعات, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر اپنے آپ کو ایک اسٹیبلشڈ اکنامک زون بنائیں پوری دنیا کے لیے. تو پاکستان آپ کو کباب میں ہڈی کے طور پہ نظر آ رہا ہے, جبکہ پورا مکران کوسٹ خالی پڑا ہے, خصوصاً گوادر اور کراچی ویٹ کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بڑی بندرگاہ بنے مکران کوسٹ پاکستان کا, اور پوری دنیا کا, سینٹرل ایشیا کا, ایسٹرن یورپ کا, رشیا کا گیس, تیل, مال, مصنوعات یہاں سے گزریں, اور ہم بھی کوئی سیٹلائٹ ٹائپ, سنگاپور ٹائپ بن جائیں چیز. اگر مصنوعات نہیں بنا سکتے, ہم گندم نہیں پروڈیوس کر سکتے اتنا جتنا ہماری قوم کو چاہیے, اور ایکسپورٹ کرنے کے کیپیبل ہو, حالانکہ ہم کرتے ہیں, سارا اسمگل ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کچھ کرنے جوگے بھی نہیں ہیں تو کم از کم ہم بندرگاہ تو بن سکتے ہیں, ہم لاجسٹیکل سپورٹ تو دے سکتے ہیں, کاشغار سے لے کے گوادر تک, چمن سے لے کے گوادر تک, کراچی تک, اور ہمارے پورے ملک کے اندر سروسز کی مد کے اندر ہی خوشحالی آ جائے. ابھی بھی وقت ہے ہماری قوم کے لیے کہ توبہ کر لے, ڈی ڈالرائزیشن کر لے, امریکہ کی ظالمانہ جنگوں کے سپورٹ میں سے توبہ کر لے, پبلک معافی مانگ لے افغانستان سے, ہماری قوم, ہماری مینجمنٹ, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کہ یار ہمارے سے غلطی ہو گئی, وی میڈ اے مسٹیک, اور اب ہماری نئی مینجمنٹ ہے, ہماری نئی سوچ ہے, ہمارے نئے عزائم ہیں. IMF کو, ورلڈ بینک کو, انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کو خیر بات کر دے, اور اپنی لوکل, جس طرح یورو ہے, جس طرح لیبیا میں معمر گدافی نے خواب دیکھا تھا ایفرو کا, ایک افریقن کرنسی کا, تو کوئی ستانستان کی بھی کوئی کرنسی بنا دیتے ہیں جس میں سارے استان ممالک, ایران, انڈیا بھی ہمارا تجارتی پارٹنر بن سکتا ہے, چین اگر بن سکتا ہے تو انڈیا بھی بن سکتا ہے یقیناً. اور ہمیں اپنے ریجن کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو یہاں پہ مصنوعات بنتی ہیں, اسٹیل, بال بیرنگ, مختلف چیزیں, گاڑیاں, ہم تو گاڑیوں کے ماسٹر اسمبلر ہیں, ہمارے تو کوئی 25 اسمبلی پلانٹس ہیں ڈفرینٹ برانڈس کے, تو وہ ساری گاڑیاں جو ہیں اگر وہ افغانستان بھیج دی جائیں, سینٹرل ایشیا بھیج دی جائیں, ایران میں بھیج دی جائیں, تو یہ بڑی بہترین ایکسپورٹ کے طور پہ کاؤنٹ کرے گا. اور مختلف باتیں آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے جو سننے والے ہیں. تو دعا کیجئے امریکہ سے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہمارے لیے خیر کی خبر ہو, شر کی نہ خبر ہو, لیکن ہماری حتی الامکان کوشش لگ رہی ہے کہ یہ شر کی خبر ہی بنے. تو دعا گو ہیں کہ ہماری مینجمنٹ ہوش کے ناخن لے اور افغانستان کے ساتھ اچھے مراسم بنائے, ایران سے اچھے مراسم بنائے, اللیگل اسمگلنگ اور ٹریڈ کو بند کرے اور لیگل راستوں کو کھولے, تاکہ یہاں سے تجارت ہو اور وہاں سے ہماری ان کے ساتھ لیگل فیئر ابو بورڈ ٹرانزیکشنز ہوں. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے, جس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویسچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ,
اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مورل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو اینالائز کر سکتے ہیں اینڈ ہوپ فلی انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں جو 3,000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.